السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بوسطہ میں یہ حکایت لکھی ہے۔ یہ بہت ہی نصیحت آمیز حکایت ہے۔ اس حکایت کو، اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہی ویڈیو ہم فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اسی نام سے، جس نام سے ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے، یعنی محمد ہارون انصاری کے نام سے کھوج کر فالو ضرور کریں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد آپ کی تخت پر، آپ کی جگہ پر ایک شہزادہ جب رونق افروز ہوا، آپ کے تخت پر جب بیٹھا، بادشاہ بنا، تو اس نے بڑی کامیاب حکومت کی۔ وہ شہزادہ جو اب بادشاہ بن گیا تھا، وہ ایک بار کسی اللہ والے کے جو صاحب حال تھے ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔ اس اللہ والے نے اس شہزادے سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو شہزادے نے جواب دیا کہ جب اتنی بڑی حکومت میں سے قبر کے اندر کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو پھر بادشاہ سے تو فقیر ہی اچھا۔ جو اپنی کمائی جو اس نے آخرت کے لیے کی ہے ساتھ تو لے جائے گا۔ اس لیے اب شہزادے نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باقی زندگی گوشہ نشین ہو جاؤں۔ یہ بات جب اس اللہ والے نے سنی تو اس اللہ والے نے اس شہزادے کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جانے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہی رضائے الہی ہے، نہ کہ خالی تسبیح، مصلی اور گدڑی۔ تو حکومت بھی کر اور خلق خدا کو خوش رکھ، خدا کی رضا بھی حاصل کر۔ خالی دعووں سے پرہیز کر، یعنی خالی دعوے نہ کر، اس سے بچ خالی دعوے کرنے سے۔ طریقت میں عمل کی اہمیت ہے، نہ کہ دعووں کی۔ پاکیزہ اخلاق اپنانا اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھنا کئی گدڑیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حقیقت ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ طریقت و معرفت کے لیے ترک دنیا کوئی ضروری چیز نہیں، بلکہ تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، درویش بھی ہے، اور اگر عبادت گزار صاحب سجادہ کے دل میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ نہیں تو وہ دنیا دار ہے اور دین سے دور ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں تخت پر بھی بیٹھتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے، لیکن بڑی پرہیزگار زندگی گزاری انہوں نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو بھی آپ حضرات غور سے سنیں۔ یہ بھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بوسطہ میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگوٹھی میں ایسا نگینہ تھا کہ جوہری اس کی قیمت لگانے سے عاجز تھے، یعنی بہت قیمت تھی جو کوئی جوہری اس کی قیمت دے نہیں پا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ملک میں سخت قحط پڑ گیا، تو آپ نے وہ نگینہ بیچ کر رعایا پر خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ اب دوبارہ ایسا نگینہ آپ کو نہیں ملے گا، نہیں دستیاب ہو سکتا، یعنی افسوس کے ساتھ کہ آپ نے بیکار بیچا، نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اشارہ دیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عوام اس قدر پریشان ہوں تو بادشاہ پر زیب و زینت حرام ہو جاتی ہے۔ میرا گزارا تو معمولی انگوٹھی پہن کر بھی ہو سکے گا، لیکن مخلوق خدا کی پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ قحط سالی اور تنگی کے دور میں لوگوں کی تکلیف کا احساس کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی میں خود بھی بھوکے رہتے تاکہ لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہو۔ بابرکت ہوتا ہے وہ بادشاہ جو لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ مقدم جانے۔ اگر بادشاہ تخت پہ آرام کی نیند سوئے گا تو پھر فقیر کو آرام سے کون سلائے گا؟ اور اگر وہ رات کو جاگ کر، یعنی بادشاہ رات کو جاگ کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے گا
تو اس کی رعایا اس کی حفاظت میں سکون سے سوئے گی۔ اور ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بادشاہوں میں بہت سارے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، ان کی خدمت میں اپنے تمام عیش و آرام کو ترک کر دیا اور بہت پریشانیوں سے زندگی گزاری، لیکن اپنی رعایا کو ذرہ برابر تکلیف نہیں آنے دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ رات کو جاگ کر اپنے رعایا کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اس کا جائزہ لیا کرتے تھے، اور گلیوں میں اور گلی سے باہر، شہر سے باہر بھی جا کر جنگل میں جو قریب قریب بستیاں تھیں ان میں جا کر بھی آپ بستی کا جائزہ لیا کرتے تھے، لوگوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے بھیس بدل کر، چھپ کر کہ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پریشانیاں دور کی۔ اور اس طرح کے اور بھی کئی بادشاہ ہمارے اس طرح کے گزرے ہیں کہ انہوں نے رات کو جاگ کر رعایا کے عیش و آرام اور پریشانیوں کا جائزہ لیا ہے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ تو بادشاہ صحیح وہی ہے، نیک وہی ہے، اور اسی کی آخرت بھی بہتر ہے کہ جو لوگوں کی اپنی رعایا کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری کوششیں کرتا رہے اور ان کے ہر عیش و آرام کو اپنے عیش و آرام پر ترجیح دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی اور نیکوں کی صحبت میں رہنے کی، نیکوں کے نصیحت بھرے واقعات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔